Assalamu alaikum ji. I am Muhammad Waqas, and in our today's lecture we are going to discuss history of Israel. ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک یہودی اسٹیٹ ہے یا زائنسٹ اسٹیٹ ہے. سب سے پہلے آپ اسرائیل کی جیوگرافی دیکھ لیں تاکہ ہمیں بعد کی صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو. اگر آپ اسرائیل کی ایسٹ پہ دیکھیں تو جارڈن ہے. اگر ویسٹ پہ دیکھیں تو ایجپٹ ہے. ایکچولی ادھر سنائی پیننسولا ہے جو کہ پارٹ ہے مصر کا، ساتھ ریڈ سی ہے اور باقی ادھر باقی مصر کا حصہ ہے. سیریا اور لبنان کے ساتھ بھی اس کی سرحدیں لگتی ہیں. اب کویسچن یہ ہے کہ اس کو اسرائیل کا نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف ٹائٹل ہیں جن میں خلیل الانبیاء، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، بت شکن یا اکانوکلاسٹ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں، ایک حضرت ہاجرہ کے ساتھ اور ایک حضرت سارہ کے ساتھ. حضرت سارہ میں سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ میں سے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حضرت اسحاق جو کہ حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے، آگے ان کے بیٹے یعقوب تھے اور ان کا ٹائٹل اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. نیکسٹ، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے تو نہیں، 1000 بیفور کرائسٹ BC، ایک نبی اور خلیفہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ زبور کتاب نازل ہوئی. آگے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد فلوٹ بانسری بہت اچھی بجاتے تھے. ان کے دور میں بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا جو کہ لگ بھگ تقریباً 40 سال میں کمپلیٹ ہوا. اور مسلمانوں نے بیت المقدس کو کیپچر پہلی دفعہ 638 BC میں کیا، حضرت عمر کے دور میں. ابو عبیدہ ابن جراح اس وقت تھے، کمانڈر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. یہاں تک بات ہو گئی. اب بیت المقدس کیوں اتنا فیسینیٹ کرتا ہے مسلمانوں کو یا باقی مذاہب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں. وہ یہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لگ بھگ 70,000 انبیاء اکرام وہاں پہ دفن ہیں. مسلمانوں کے لیے اس لیے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ القدس یا بیت المقدس ہے. عیسائیوں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس ایریا میں سلیب چڑھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے بھی یہ اتنا ہی معتبر ہے جتنا باقی مذاہب کے لیے. یہ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہو گیا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کیوں کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسرائیل کیسے بنا، کیسے وجود میں آیا، کیسے الگ اسٹیٹ کے طور پہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا. تو اس کے لیے ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ موو کرتے ہیں جی. مسلمانوں نے کیپچر کیا 638 BC میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اس کے بعد کروسیڈز وار، ریلیجیس وارز کا سلسلہ جاری رہا، کبھی یہ مسلمانوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس. پھر لاسٹ ٹائم جو تھے صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں نے اسے دوبارہ فتح کیا، اور تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا. کروسیڈز وار الگ سے ایک ٹاپک ہے جو ہم نیکسٹ اپنی ویڈیو کسی میں ڈسکس کریں گے. اچھا جی، صلاح الدین ایوبی کے بعد چینج یہ آتا ہے کہ آٹمن امپائر اسٹیبلش ہو جاتا ہے. آٹمن امپائر کب اسٹیبلش ہوا؟ یہ 1288 میں آٹمن امپائر اسٹیبلش ہوا. یہ ابھی آپ نے سیریل لیٹسٹ دیکھا ہوگا کلورس عثمان یا ارطغرل غازی والا، وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے، کیسے سلطنت عثمانیہ کو اسٹیبلش کیا گیا. اچھا جی، آٹمن امپائر اسٹیبلش تو 1288 یا 1288 میں ہوا، لیکن یہ پیک پہ تب پہنچا جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل فتح کیا. اور وہ کب فتح کیا؟ وہ 1453 میں، 1453 میں مسلمانوں نے فتح کیا. تب سے یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا. اب آٹمن امپائر کی خصوصیت یہ تھی کہ دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہوتے تھے تو آٹمن امپائر اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. ورلڈ وار ون جو کہ 1914 سے 1918 تک ہوئی، وہاں تک آٹمن امپائر اور برطانیہ کے تعلقات ٹھیک تھے. پھر کچھ وجوہات ایسی بنی، خطے میں تبدیلیاں ایسی آئیں کہ دونوں پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں، اور ورلڈ وار ون میں دونوں پاورز ایک دوسرے کے اگینسٹ تھی. ایک طرف بگ فائیو تھے اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریا اور آٹمن امپائر. جو ورلڈ وار ون کی
فوراً سڈنلی جو ریزن بنی وہ آسٹریا کے شہزادے کا قتل تھا۔ اب بگ فائیو کون سی تھیں؟ برٹن تھی، فرانس، یو ایس اے، رشیا اور جاپان، اٹلی، یہ سب پاورز ایک سائڈ پہ تھی، اور دوسری سائڈ پہ جرمنی، آسٹریا اور آٹمن امپائر تھا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی وجوہات بنی جس کی وجہ سے برطانیہ اور آٹمن امپائر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا بھر میں کہیں بھی مسلمانوں پہ مظالم ہوتے تھے تو آٹمن امپائر مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوتے تھے یا مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ 1912 میں بالکن وارز ہوئیں جو کہ آٹمنز اور گریس کے درمیان ہوئیں۔ پھر 1912 میں وار آف ٹریپولی جہاں پہ اٹلی نے اٹیک کر دیا لیبیا پہ، اور آپ کو پتہ ہے لیبیا ایک مسلم کنٹری ہے۔ اس کے بعد ہمارے اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پہ 1913 میں ایک کانپور ماسک ٹریجڈی ہو گئی جہاں پہ مسلمان 113 یا 14 مسلمان تقریباً شہید ہو گئے۔ یہ تمام کیونکہ ہمارے پاس ادھر سب کانٹیننٹ پہ برٹش راج تھا تو اس وجہ سے ذرا یہ چپکلشن کی پیدا ہو گئی۔ خیر دونوں پاورز ایک دوسرے کے اگینسٹ آ گئیں۔ حالانکہ بگ فائیو کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے سیف سائڈ کیا اپنے آپ کو، اور انہوں نے مختلف معاہدے کیے۔ 1916 میں انہوں نے ایک سائکس پکٹ کے نام سے معاہدہ کیا۔ یہ ایکچولی فرانس اور برٹن کے درمیان معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ یہ تھا کہ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ جنگ جیتنے کی صورت میں لبنان اور سیریا والا حصہ فرانس کنٹرول کریں گے، جبکہ کویت، عراق، جارڈن اور پیلسٹائن والا جو ایریا ہے وہ برٹن کے کنٹرول میں جائے گا۔ پھر 1917 میں ایک ڈیکلریشن ہوا جس کو بیلفورڈ ڈیکلریشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ معاہدہ جو ایکچولی بنیاد بنا کہ اسرائیل یا یہودی اس پیلسٹائن والے خطے میں آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ بیلفورڈ ڈیکلریشن ایکچولی برٹنز نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، جیوز کے ساتھ کیا تھا۔ جیوز نے فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کی برٹن کو، اور جو باقی ان کے الائز تھے یا ان کے ساتھ جو باقی پاورز تھیں، اور بدلے میں ان کو ایز اے گفٹ یا ان کو نوازا گیا کہ برٹن نے یہودیوں کو پیلسٹائن کے علاقہ میں زمینیں الاٹ کر دیں اور وہ وہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ خیر 1918 میں ورلڈ وار 1 ہمارے پاس اینڈ ہو گئی۔ اس کے بعد 1919 میں ٹریٹی آف ورسائلس ہوئی۔ یہ ٹریٹی کیا تھی کہ آٹمن امپائر اور جرمنی کو مختلف حصوں میں توڑ دیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں تحریک خلافت چل رہی تھی کہ خلافت برقرار رہنی چاہیے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے 1919 میں ہی ریوالٹ ایکٹ دے دیا انڈیا میں برٹنز نے، اور وہ یہ تھا کہ جو بھی کانسپیرنسی میں پایا گیا اس کو سر عام شوٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ 1919 میں ہی ایک اور واقعہ پیش آ گیا جس کو جلیانوالہ باغ میسیکر کہا جاتا ہے۔ جنرل ڈائر نے حکم دے دیا تھا گولی کا، اور اس میں بے شمار لوگ مارے گئے تھے۔ تحریک خلافت کو شروع میں گادی لیڈ کر رہے تھے، کئی مسلمان اس کے خلاف تھے۔ جوہر برادران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی والدہ جن کا ٹائٹل تھا بی اماں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی تحریک خلافت میں۔ خیر وہ الگ ہسٹری آف ٹرکی میں ہم ڈسکس کریں گے تحریک خلافت کو، فی الحال ہم ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں اسرائیل پہ۔ 1920 میں ہمارے پاس لیگ آف نیشن بنی۔ اب ہم جو یو این او پڑھ رہے ہیں، یو این او سے پہلے بھی اس طرح کی ایک اٹیمپٹ کی گئی جس کو لیگ آف نیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 1920 میں۔ اس کا لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر جینیوا میں تھا، اور یو این او کا ہیڈ کوارٹر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیو یارک میں ہے۔ لیگ آف نیشن بن گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ برٹنز نے آہستہ آہستہ یہودیوں کو اس پیلسٹائن والے خطے میں لا کے آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایجپٹ، جو کہ ہم پچھلے میپ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ویسٹ میں ہے پیلسٹائن کے اور موجودہ اسرائیل کے، وہاں پہ ایک تنظیم بنی جس کا نام تھا اخوان المسلمین۔ 1928 میں تنظیم بنی۔ کس نے اس کو فاؤنڈ کیا؟ ان کا نام تھا جی حسن البنا۔ حسن البنا نامی بندے نے ایک تنظیم بنائی اخوان المسلمین۔ حسن البنا 1949 میں مارے گئے تھے، اور اس کے کرنٹ لیڈر جو اس وقت اس کو اخوان المسلمین کو لیڈ کر رہے ہیں ان کا نام محمد بیدی ہے۔ یہی حسن البنا کی اخوان المسلمین 1949 جب اسرائیل وجود میں آیا، اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، تو ایجپٹ، جارڈن، سیریا اور لبنان نے فائٹ کیا اسرائیل کے اگینسٹ، اور یہ تنظیم اخوان المسلمین بھی لڑی۔
1949 میں ہی حسن البنا کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں سے ہم تھوڑا سا ریورس آتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہسٹری آف ایجپٹ۔ ایجپٹ بھی شروع میں انڈر برٹن کنٹرول تھا۔ 1922 میں آزادی ملی ان کو۔ 1922 میں ان کا پہلا کنگ فہد ون تھا۔ 1952 میں یہ ایز ریپبلک بن گئے، اور 1954 میں جمال عبد الناصر نامی بندہ پرائم منسٹر بن گیا ایجپٹ کا۔ یہ اینٹی اسرائیل تھا۔ اس نے 1956 اپنے پرائم منسٹر بننے کے 2 سال بعد ایک ایسا قدم کیا جو کہ پھر ایک لڑائی کا سبب بنا اسرائیل اور باقی قوتوں کے درمیان۔ وہ اس نے یہ کیا کہ سوئز کینال کو اس نے نیشنلائز کر دیا۔ اس سے پہلے وہ نیشنلائز نہیں تھی، برٹنز نے بنائی تھی سوئز کینال 1859 سے 1869 کے ایریا کے درمیان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ 1967 میں ایک اور وار ہوئی، عرب اسرائیل وار۔ یہ وار 6 دن تک رہی، 6 دن تک یہ وار چلی۔ پھر بھی اسرائیل نے ڈومینیٹ کیا۔ نقصان کیا ہوا عرب ممالک کا کہ ایجپٹ کا سینائی پیننسولا اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، جارڈن کی عقبہ پورٹ ان کے قبضے میں چلی گئی، سیریا کی گولان ہائٹس ان کے قبضے میں چلی گئی۔ ابھی ریسنٹلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں امریکہ نے باقاعدہ گولان ہائٹس پہ اسرائیل کی ریٹ کو منظور بھی کر لیا کہ یہ اسرائیل کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1970 میں جمال عبد الناصر کی ڈیتھ ہو گئی، اور ایجپٹ کے نئے پرائم منسٹر بنے انور سادات۔ یہ ان کی تصویر ہے انور سادات کی۔ یہ پہلے مسلمان ہیں جن کو نوبل پرائز ملا۔ اپنے پرائم منسٹر بننے کے 3 سال بعد یوم کپور وار 1973 میں ہوئی۔ یہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف وار لڑی۔ یوم کپور ایکچولی اسرائیل کا ایک ریلیجیس فیسٹیول ہے، اس لیے اس وار کو یوم کپور وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اسرائیل کو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے یہ مسلمان ممالک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ ہارنے کے بعد 1978 میں یہ جو ہمارے پاس ایجپٹ کے نئے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کر لیا۔ اب کیمپ ڈیوڈ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیمپ ڈیوڈ یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کی ایک پرائیویٹ اس کی تفریح کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ اپنی چھٹیاں وغیرہ گزارتے ہیں، امریکی سے دور، اس کو کیمپ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ 1978 میں انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کر لیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ مصر نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر لیا، اس کو تسلیم کر لیا، اور یہ طے پایا کہ مصر اب کے بعد اسرائیل کے معاملات میں عمل دخل نہیں کرے گا۔ مسلم دنیا نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اس پہ۔ 1979 ٹھیک 1 سال بعد کیمپ ڈیوڈ کے انور سادات کو نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ اسی سال انہوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ نیسٹ میں خطاب کیا۔ یہ واحد مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے نیسٹ میں خطاب کیا، پرائم منسٹر۔ ایز اے پروٹیسٹ عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر کائرو مصر سے تیونسیا شفٹ کر دیا گیا 10 سال کے لیے۔ 1981 میں اسی غصے کی وجہ سے انور سادات کو کل کر دیا گیا۔ 1979 میں پاکستان کے ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1982 میں لبنان میں ایک آرگنائزیشن بن گئی حزب اللہ کے نام سے۔ حزب اللہ کے بانی کون تھے؟ حسن نصر اللہ۔ حسن نصر اللہ انہوں نے اس کو فاؤنڈ کیا، اور 1982 میں ہی اسرائیل نے لبنان پہ اٹیک کر دیا اور لبنان کی بقا ویلی پہ قبضہ کر لیا۔ 1982 سے سن 2000 تک یہ لبنان کی بقا ویلی اسرائیل کے قبضے میں رہی۔ اس کے بعد اب تک یہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں یہ فلسطین کے اندر سے نہیں اٹھی تھیں، یہ آؤٹ سائڈ ایجپٹ والے لڑ رہے تھے، جارڈن لڑ رہا تھا، لبنان، سیریا، یہ وہ ممالک تھے۔ لیکن 1987 حماس نامی ایک تنظیم بنی جس کو فرسٹ انتفاضہ یا اپرائزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ فلسطین کے اندر ایک تنظیم بنی تھی، اس لیے اس کو اپرائزنگ یا فرسٹ انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ شیخ احمد یاسین تھے۔ حماس کے فاؤنڈر شیخ احمد یاسین تھے، اور ان کو بھی 2003 میں کل کر دیا گیا۔ اسی طرح
PLO 1964 میں بنی، یا اس کو الفتح بھی کہا جاتا ہے۔ نیچے یہ ان دونوں کے لوگو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب موجودہ ہمارے اسرائیل کی بات کریں تو مسلمان صرف یہاں تک سمٹ کے رہ گئے ہیں، غزہ میں اور ویسٹ بینک میں، یہاں تک۔ اور ویسٹ بینک میں ہی ہمارے پاس بیت المقدس موجود ہے، یہاں پہ ہی مسجد الاقصی موجود ہے۔ PLO کا ہم نے دیکھ لیا کہ یاسر عرفات نے 1964 میں اسٹیبلش کی۔ اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں تو یہ کنزرویٹو جماعت ہے، یہ مذہبی جماعت ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہسٹری آف اسرائیل کی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاسر عرفات نے 1994 میں اوسلو اکارڈ کیا تھا، اوسلو اکارڈ 1993۔ حماس کا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کنزرویٹو پارٹی ہے۔ حماس کے فاؤنڈر کون تھے؟ آج کل اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہے اسماعیل ہانیہ نامی بندہ، اور PLO کو اب ہیڈ کر رہے ہیں محمود عباس۔ سنس 2004 سے لے کے اب تک PLO کو ہیڈ محمود عباس، حماس کے موجودہ ہیڈ اسماعیل ہانیہ ہیں۔ یہ ہمارے پاس اسرائیل کی ہسٹری تھی۔ اگر ہم اسرائیل کے متعلق جنرل چیزیں ڈسکس کریں تو اسرائیل کے فرسٹ پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریان تھے۔ کون؟ ڈیوڈ بن گوریان۔ دنیا کے نقشے پہ اسرائیل کب ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ابھرا؟ 14 مئی 1948 PLO دیکھ لیا۔ فرسٹ پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریان تھے اسرائیل کے۔ فرسٹ لیڈی پرائم منسٹر گولڈا میئر تھیں، ان کو آئرن لیڈی کا لقب دیا جاتا ہے۔ وہ فرسٹ لیڈی تھیں لیکن اوورال فورتھ پرائم منسٹر تھیں اسرائیل کی۔ اسرائیل میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ ہبریو ہے۔ جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لیوکڈ اور قدیمہ ہیں۔ جو اب کرنٹ پرائم منسٹر ہیں بینجمن نیتن یاہو، وہ لیوکڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی ان کی موساد ہے، اس کے فاؤنڈر بھی ڈیوڈ بن گوریان جو کہ فرسٹ پرائم منسٹر ہیں ان کو مانا جاتا ہے۔ بینجمن نیتن یاہو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں اور یہ 16ویں پرائم منسٹر ہیں۔ یہ 2009 سے لے کے اب تک پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے۔ اس سے پہلے یہ 1996 سے 1999 تک بھی ایز اے پرائم منسٹر سرو کر چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ کی بات کریں تو روون ریولن 10ویں پریزیڈنٹ ہیں اس دفعہ اس وقت اسرائیل کے۔ اگر ہم اسرائیل کی عرب دنیا کے ساتھ ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو ابھی 2020 میں ڈیورنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ان کے داماد اول تھے جیرڈ کشنر، انہوں نے بہت ٹرائی کی اور عرب ممالک کو ایگری کیا، بلیک میل کیا، جس طرح بھی چند ممالک نے اپنے ٹائز نارملائز کر لیے اسرائیل کے ساتھ۔ ترکی وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے تعلقات، ان کے سفارتی تعلقات اسٹیبلش کیے۔ کب کیے؟ 28 مارچ 1949 کو۔ ایجپٹ انور سادات کے دور سے انہوں نے اسٹیبلش کر لیے تھے۔ جارڈن نے بھی کر لیے تھے 1994 میں۔ 2020 میں UAE، بحرین، موروکو اور سوڈان نے، ان 4 ممالک نے اپنے آفیشلی اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے نارملائزیشن کر لی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ابھی تک اس کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ جب تک یہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہم ان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں وہ تو اب بہت تھوڑا رہ چکا ہے، ویسٹ بینک اور غزہ کے نام سے مسلمان رہ چکے ہیں صرف اسرائیل میں، باقی تمام ایریا پہ وہ اسرائیل یا یہودی قابض ہو چکے ہیں۔ پیلسٹائن کی بات کریں تو پیلسٹائن کا کیپٹل رملہ تھا، رملہ، اور دنیا کا جو سب سے قدیم شہر جریکو تھا وہ بھی پیلسٹائن میں موجود تھا۔ تو یہ ہمارے پاس اسرائیل کی ہسٹری تھی۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں نے آپ کو بتا دی، ان کی لینگویج بتا دی، کرنٹ ایڈمنسٹریشن جو وہاں پہ چل رہی ہے، جن ممالک کے ساتھ ان کے اب تعلقات ہیں، اور ان کی ہسٹری جس طرح وہ مارز وجود میں آئے، یہ اسرائیل کی ہسٹری تھی۔ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باقی ممالک کی ہسٹری ڈسکس کریں گے۔